ہماری سماج کا المیہ یہی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے دورے معیار ہیں، میں کروں تو پیشہ اور آپ کریں تو فیشن، یہ نہیں چلے گا۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی دوستو؟ آج ہم جو ہے پاکستانی میڈیا کا ایک دم لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے والے ہیں، لیکن دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستانی میڈیا انڈیا کے بارے میں کیا ڈسکس کر رہا ہے۔ دوستو پاکستانی میڈیا کبھی بھی انڈیا کے بارے میں پوزیٹیوٹی کی باتیں جو ہے ڈسکس نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی ڈپلومیسی بہت زیادہ جو ہے اچھی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا۔ تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انڈیا اتنا آگے جا چکا ہے کہ پاکستان اب اس کا مقابلہ کسی بھی فیلڈ میں نہیں کر سکتا۔ تو دوستو چلیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد باقی ساری باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مفرور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ان حالات میں جو کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے کہہ دیا، جو الزامات وہ اداروں پر لگا سکتے تھے وہ انہوں نے لگا دیے، جن افراد کو متنازع بنانے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں انہیں متنازع بنانے کی انہوں نے کوشش کر ڈالی، اس عہد کے ساتھ کہ سب کو حساب دینا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کی تقریر سے یقیناً اس انتہائی چھوٹے سے طبقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے جو تاریخی طور پر فوج مخالف ہے، لیکن اس تقریر سے حقیقی مسرت جو ہے اس کے شادیان دشمن ملک بھارت میں بج رہے ہیں، کیونکہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کہیں اور نہیں بلکہ ایک پاکستانی سیاستدان کی طرف سے کی گئی، اور اس کام کے لیے جو پلیٹ فارم انہوں نے استعمال کیا وہ اسلام آباد میں سجایا گیا تھا۔ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا۔ تو جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے واحد سیاستدان نہیں جو فوجی اداروں کو ملک کا بنیادی تضاد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے میں چھوٹی موٹی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کچھ قوم پرست سیاستدان بھی ہیں اور مولانا فضل الرحمان جیسی مذہبی اور سیاسی شخصیت بھی، اور یقیناً میڈیا کا ایک حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ کہ نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر مفاہمت کی کشتیاں جو ہیں وہ کیوں جلا ڈالیں؟ کیا الطاف حسین اور حسین حقانی کی راہ پر چل کر وہ مسلم لیگ نون کی سیاست کو ایک مرتبہ جو ہے پھر بند گلی میں نہیں لے آئے، یا پھر لندن میں انہوں نے 9-10 ماہ میں بیٹھ کر ملکی اور غیر ملکی جو ہیں پاکستان دشمن قوتیں ان سے اس طرح کا جوڑ توڑ کر لیا ہے کہ وہ کھل کر سمجھتے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف کام کر سکتے ہیں، انہیں للکار سکتے ہیں، ان پر الزامات عائد کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پاکستانی سیاست کا ممکنہ منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان حالات میں عسکری قیادت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ان کی وضاحت کرنی چاہیے، یا کوئی اور راستہ اپنانا چاہیے؟ کیا آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست میں کشمکش اور حدت جو ہے بڑھے گی؟ کیا پھر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، یا اس تقریر نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہاتھ جو ہیں اور مضبوط کر دیے ہیں؟ اور اہم سوال جو ہے وہ یہ بھی کہ کیا خود مسلم لیگ نون میں بھی ہر سطح پر نواز شریف صاحب کی اس تقریر کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہے یا نہیں؟ آج اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو کہ جہاں پر جو ہے سیاستدان جو ہیں وہ فوج کو اس طرح سے ہدف تنقید بناتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ اس کی ایک جاری ہے، دن رات قربانیاں دے رہی ہے، بھارت کے خلاف بھی جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے فوج سرحد پہ کھڑی ہے۔ نواز شریف صاحب کا حقیقی ایجنڈا کیا لگتا ہے آپ کو؟ جس پر انہوں نے تنقید کی وہ پاکستان آرمی اور ISI ہے۔ اب ISI کو پولیٹیکل رول ایک ملک کے سب سے بڑے سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، جس میں آج تک انہوں نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہتے ہوئے نہ اس کو ختم کیا اس رول کو، بلکہ اس کو استعمال کیا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے۔ تو میں خیال میں وہ کہنا، اور 5 چیف انہوں نے خود منتخب کیے، 5 آرمی چیف، سب سے زیادہ 5 آرمی چیف انہوں نے خود بنائے اور 5 کے ساتھ اختلافات پیدا کیے۔ تو یہ شخص مجھے لگتا ہے ذہنی صلاحیت جو ہے اس کی ذہنی صحت سے یہ آ رہی ہے، اور مورل گراؤنڈ تو ان کے ہیں ہی کوئی نہیں۔ یہ الزام تراشی ان کو زیب نہیں دیتی، اور پھر ان تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے، باہر بیٹھ کے نہیں۔ اعجاز امان صاحب، اس میں آپ نے ایک بات تو کی کہ مورل، وہ ظاہر ہے کہ کویسچنیبل ہے، بات ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ ذہنی صلاحیتیں تو ہیں کہ جو اتنا پورا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، تو ذہنی کچھ نہ کچھ تو عقل ہے، کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ جناب اکرام سہگل صاحب، یہ بتائیے کہ پھر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اداروں کے خلاف الزامات کی سیاست پہ اتر آئے،
آپ کے نزدیک ان کا ہدف کیا ہے؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی کشتیاں جلا ڈالیں؟ جی مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے سن کر کے ان کی تقریر، اور افسوس اس لیے ہوا ہے کہ جس طرح اعجاز نے کہا ہے کہ یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، اور دیکھا جائے تو جتنے بھی چیف آف آرمی سٹافس ہیں انہی نے کیا ہے، سوا آپ دیکھیں سوا آئی تھنک ٹیکنیکلی دیکھیں تو آصف خان جنجو کو بھی انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ نامنی تھا پریزیڈنٹ صاحب۔ بات یہ ہے کہ جی ان کا مقصد کچھ اور ہے، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ چارجز اور باقی چارجز کے نام ہی کین بی براٹ بیک ٹو پاکستان۔ تو ابھی ایک ہی چیز رہ گیا ہے، وہ پولیٹیکل اسائلم، اور یہ جتنی بھی گیم کھیلی گئی ہے ان کی طرف سے، میں باقیوں کا نہیں کہتا، باقی ان کا موقف اور ہے، ان کا موقف میں مانتا ہوں کہ ان کا موقف ضرور ہے، ان کی اپنی سوچ بھی ہے، ان کی اپنی I would say some of the things وہ ٹھیک بھی بولتے ہیں، لیکن جو انہوں نے یہ جو اٹیک کیا ہے، انہوں نے یہ پولیٹیکل اسائلم مانگنے کے لیے، یہ اب اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی ان کو ادارہ جا کے کہے گا ہمیں پولیٹیکل اسائلم چاہیے کیونکہ میں تو یہ پولیٹیکل میں نے یہ کہا تھا تو انہوں نے یہ مجھے وہاں پر یہ جو کچھ کریں گے۔ دوسری بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ جی دیکھیں، اعجاز نے بھی یہ بات بار بار کہی ہے کہ ایک آدمی جو جھوٹا ثابت کیا ہو اور اچھی طرح جھوٹا ثابت کیا ہو، یہ نہیں کہ ایک کورٹ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا۔ جمال خٹک صاحب، اب جو ایک اس کا سیاسی پہلو، جیسے انہوں نے تو ایک اوورال ہمارے 2 مہمانوں نے بات کی، ہم نون لیگ کی داخلی سیاست کی طرف آتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں کہ کیا نون لیگ جو ہے، جو کہ اس کی روایت رہی ہے کہ وہ کوئی تصادم کی سیاست نہیں کرتے، پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک مزاج عرصے سے رہا ہے، یقیناً اس میں ایک ڈائیورژن بھی آیا ہوا ہے، تو کیا وہ اس اس بیانیے پر متفق رہیں گے، متحد رہیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی پریشانی کا ذکر اکرام سہگل صاحب نے کیا، ان کے چہرے سے بھی یہاں تھی ان کی ماضی کی کوششیں بھی، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پارٹی جو ہے اس کا کیا آپ کو وہ لگ رہا ہے، اس میں کس حد تک اتحاد جو ہے برقرار رہے گا؟ جی معاف کرنا، میں کوئی زیادہ چہرہ شناس نہیں ہوں اپنے دوسرے محترموں کی طرح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جو تقریر تھی، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اتفاق کریں اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں۔ جیسے کہ جنرل اعجاز صاحب نے جو ہے نا جو باتیں نواز شریف کے متعلق کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں انہوں نے ٹھیک کہی ہیں، لیکن اسی طرح نواز شریف نے بھی اپنی تقریر میں جو باتیں کہی ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں یا میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں جو ہے نا کی ہیں۔ اگر یہی چیز ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، جب ان کی تقاریر اٹھا لیں تو بڑی سخت ہے، اس پہ تو کوئی جو ہے نا میرا محترم دوست جو ہے نا بھرم نہیں ہوا، اور ابھی تک بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے نا وہ عہدہ برا ہو جائے۔ وہ جو تقریریں جو اس نے کی تھیں سارے سلسلے میں، اس وقت کسی نے بھی اسے غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ بھی غداری کا تو کسی نے نہیں دیا۔ دیکھیے نہیں، یہ دیکھیے میں آپ بالواسطہ طور پر تو دیکھیے بالواسطہ طور پر ہم بے شرم کہہ رہے ہیں، ہم شرم کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ پیمانہ ایک رکھیں، جس پیمانے پہ ہم نواز شریف کو بے شرم کہہ رہے ہیں یا جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہی پیمانہ مجھ پر اور آپ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، پھر بھی جو ہے نا ہمارے جنرل اعجاز ایوان صاحب کو اور اکرام سہگل صاحب کو مجھے انہی وہی القاب سے نوازنا ہونا چاہیے۔ مجھے تو یاد ہے ہم آپ جب اسٹوڈنٹ تھے، جنرل ضیاء الحق نے آیتیں پڑھ کر قرآنی آیتیں کہا تھا کہ میں 90 دن کے اندر انتخابات کراؤں گا، اس سے تو کسی میرے محترم دوست نے جو ہے نا کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا، کبھی بھی بے ایمان نہیں کہا۔ دیکھیے میں نہیں، اصل ہمارے سماج کا المیہ یہی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے دورے معیار ہیں، میں کروں تو پیشہ اور آپ کریں تو فیشن، یہ نہیں چلے گا، یا وہ پیشہ ہے یا فیشن ہے، یہ بات بتائیے۔ یہی باتیں جو نواز شریف نے کی ہیں اور ماضی میں اگر عمران خان نے کی تھیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا چلیں، یہ آپ کو نقطہ نظر ہے، کیونکہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے اور کیونکہ ہم فوکس جو ہے ناظرین کر رہے ہیں کہ جی جو بڑے دھوم دھڑلے سے اے پی سی ہوئی اس میں ماشاءاللہ۔ نمسکار دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ دوستو سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے، ان کو بہت سارے انڈین یوٹیوبرز ہی بناتے ہیں،
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों के वीडियोज जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को उनकी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।